الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة؟ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ دینا ہے. ہمیں غور کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا زکوٰۃ دینا، ایتاء الزکاة، اور صرف زکوٰۃ نہیں کہا. نعم، لأن الزكاة لابد أن تؤخذ من أموال معينة محددة. کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاص اصناف اور خاص قسم کے مالوں سے اس سے لیا جائے. نعم، وتؤخذ في وقت محدد اور زکوٰۃ لیے جائیں گے خاص وقت میں، ومقدار محدد اور اس کا مقدار بھی محدد ہوگا. إلى أصناف 8. اس کی 8 قسمیں ہیں. نعم، الزكاة تنقسم إلى قسمين، فريضة ونافلة. زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں، فرض زکوٰۃ اور نفلی زکوٰۃ. الفرض إما زكاة بدن هي زكاة الفطر أو زكاة مال، والأموال التي تجب فيها الزكاة 4. زکوٰۃ بدن کا ہوتا ہے جو زکوٰۃ فطر ہے، یہ اموال کی زکوٰۃ ہوتے ہیں جو اس کی 4 قسمیں ہیں. نعم، 4 أقسام زكاة المال. مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کے 4 اقسام ہیں. الأول الذهب والفضة والعملة الورقية، ريال، درهم، دينار، روبية. پہلا سونا اور چاندی اور جو اس کے مشابہ ہیں، روپیے، دینار یا پیسہ اور ریالات. الثاني الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى كل العام أو أكثر عام ولا يشتري لها علف. دوسرا اونٹ اور بکریاں اور گائے جو چرنے والا ہو، اس میں زکوٰۃ ہے. نعم. الثالث الخارج من الأرض، الحبوب مثل القمح الشعير، والثمار مثل التمر، هذا تجب فيها الزكاة. تیسری قسم جو زمین سے نکلتا ہے، جو پیداوار زمین کے ہوتے ہیں اس سے، اور پھلوں میں سے جیسے کہ کھجور، جو زمین سے پیداوار نکلتے ہیں جیسے کہ دانے وغیرہ. نعم. الرابع عروض التجارة، كل ما أعد للبيع والشراء. لدي سوبر ماركت يبيع مواد غذائية، يبيع الأخشاب، يبيع الحديد، يبيع مواد البناء، هذه فيها زكاة. چوتھی قسم جس چیز کو تجارت کے لیے نمایاں کیا گیا ہو اور جو بیچے جاتے ہیں، خرید و فروخت کیے جاتے ہیں، جیسے سپر مارکیٹ کے اندر جو بھی چیزیں رکھی جاتی ہیں بیچنے اور تجارت کرنے کے لیے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. نعم، والله أعلم. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے.